یہودی مسلمان عورتوں کے اوپر گھٹنے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری دنیا خاموش ہے. چھوٹے بچوں کو میس مرڈر کیا جا رہا ہے لیکن سب خاموش ہیں. اس پہ تو کسی نے رنگ ٹونز پوری حکومت نے نہیں لگائیں کہ جب بھی کال جائے تو یہ آواز آئے. ٹی وی چینلز خاموش ہیں, پولیٹیشینز, لیڈرز, میسز خاموش ہیں. As we speak right now, اس time a genocide is happening in this world right now with the Palestini. Mass murder ہو رہا ہے. Something worse than Holocaust is happening right now on this planet. جارج فلوئڈ کے گردن پہ گھٹنا رکھا تھا ایک پولیس آفیسر نے, وہ بھی غلطی سے, اور اس کی وہاں پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے. پوری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے. ہر میڈیا چینل بول رہا ہے, ہر پولیٹیشین بول رہا ہے, سیلیبریٹیز بول رہے ہیں ایک بندہ کی وفات پہ. صرف یہی بات تھی کہ وہ مسلم نہیں تھا, وہ مسلمان نہیں تھا, اور یہاں پہ یہ مسلمان ہے. اس سارے I won't call it a conflict. واللہ this is not a conflict. Conflict یا war وہ چیز ہوتی ہے جہاں پہ two sided چیزیں ہو رہی ہوں. This is a genocide. This is a holocaust happening right now. Worse than a holocaust. This is mass murder, violence. ایک atrocity اس دنیا میں ہو رہی ہے. 210 دن ہو گئے ہیں, 219 فلسطینی, جس میں سے تقریباً 50%, 100 ان میں سے خواتین اور بچے ہیں. They have been killed. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ BBC کہہ رہا ہے, جو کہ بڑا limited رپورٹ دے رہا ہے, یہ پوری بھی نہیں ہے. اور جان لے کہ غزہ جو ہے وہ چھوٹا سا اسٹرپ ہے. It is densely populated. 2 ملین لوگ وہاں پہ رہتے ہیں, 2 ملین پلس لوگ وہاں پہ رہتے ہیں. اور یہ جو میس مرڈر کیا جا رہا ہے, دنیا خاموش ہے. Where is UN? Where are human rights organizations? پوری دنیا کے ممالک کہاں پہ ہیں؟ اور اب بات یاد جان لیں کہ this is not collateral damage, کیونکہ اسرائیل کے پاس سیٹلائٹ امیجز ہیں, ان کے پاس ویپنز ہیں, ان کے پاس وہ میزائلز ہیں جو جہاں پہ پوائنٹ کرتے ہیں وہیں پہ کرتے ہیں. ہیلتھ کلینکس ڈسٹروائے کیے جا رہے ہیں, ڈاکٹرز کا قتل کیا جا رہا ہے. ایک عجیب تماشا ہے. ہائی رائز ریزیڈینشیل بلڈنگز اور ٹاورز کو گرایا جا رہا ہے. دس از ناٹ کولیٹرل ڈیمیج. کولیٹرل ڈیمیج وہ ہوتا ہے جب آپ لوگوں کو, جب آپ کوئی ٹیررسٹ ہیں یا اپنی اینیمی کو مار رہے ہوتے ہو آپ, اور اسی بلاسٹ میں کچھ آگے پیچھے کی جگہیں بھی ڈیمیج ہو جاتی ہیں. دس از پن پوائنٹڈ ڈیمیج. میٹرس فیکٹری بلو اوے کی جا رہی ہے. اور یاد رکھیں غزہ از اے جیل. نتھنگ کین کم ان, نتھنگ کین گو آؤٹ. اور جب وہاں پہ کوئی ایک فیکٹری ڈسٹروائے کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ there is no more bricks. وہاں پہ no one can enter. وہاں پہ دوبارہ کنسٹرکشن ہونا بلڈنگ کی پاسبل ہی نہیں ہے جب تک وہاں پہ کوئی ایڈ نہ جائے یا کوئی مشکل سے وہاں پہنچے. وہاں تو پر نہیں مارتا پرندہ. اور اسرائیل نے ابھی تک صرف اس 10 دنوں میں 8,000 راکٹس گرائے ہیں غزہ پہ. 34,000 فلسطینی وہاں سے ڈسپلیسمنٹ ہو گیا ان کی. اینڈ the shocking thing is, واللہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں, جو امریکہ ہیومن رائٹس کا چیمپئن بنا پھرتا ہے, منافق. بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے they have approved a sale of 735 million worth precision guided bombs to Israel انہی 10 دنوں میں. یہ میں پہلے کی بات نہیں کر رہا آپ سے کہ پہلے پری پلانڈ تھا, نہیں, پہلے تو جو ڈیلز ہیں وہ ہیں ان کی. لیکن بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے they have approved a deal of 730 million worth of precision guided bombs to Israel ان 10 دنوں میں. سیکورٹی کاؤنسل کہاں ہے؟ سب منہ پہ کپڑے باندھ کے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. بلکہ جوائنٹ یون جو سیکورٹی کاؤنسل ہے, انہوں نے ایک ویک میں 3 دفعہ سٹیٹمنٹس بلائیں. دس از تھرڈ ٹائم ان اے ویک کہ جب انہوں نے کہا دس وائلنس ہیز ٹو اسٹاپ. لیکن یو ایس نے ویٹو کر دیا کہ ہم بات نہیں مانتے. یعنی اسرائیل ویٹو نہیں کر رہا, یو ایس ویٹو کر رہا ہے کہ ہم بات نہیں مانتے تمہاری. we'll do whatever we can. یہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. واللہ اس دنیا میں کسی قسم کا جسٹس باقی نہیں رہا. and the sad state is Muslim states. ایجپٹ کو آپ دیکھ لیں, ایجپٹ کے اچھے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ. ایک ہی جو بارڈر ملتا ہے ایجپٹ کا جس کو رفح کراسنگ بولتے ہیں, وہ ایجپٹ نے بند کیا ہوا. you see the intentions. کیوں؟ کیونکہ آپس میں ان کی
ان کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ اچھے ہیں. اسلام از نو ویئر آن دیئر لسٹ. بزدلی کی نا بہت مثالیں سنی ہم نے پاسٹ میں, اور بڑے بغیرتی کے واقعات پڑے پاسٹ میں, لیکن اس سے زیادہ بزدل قوم اور اس سے زیادہ بغیرتی کے واقعات جس طرح جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے نہ سنے گئے. واللہ the sisters in Palestine and Gaza, in Al-Quds, Al-Aqsa, they are calling Salah Ad-Din. آنے والی جنریشنز ہماری بزدلی کی مثالیں دے رہی ہوں گی. آنے والی جنریشنز کہیں گی کہ یہ وہ دور کے مسلمان تھے جو اپنی بہنوں کو نہیں بچا سکے, جو اپنی ماؤں کی حفاظت نہیں کر سکے, جو اپنے بھائیوں کی حفاظت نہیں کر سکے. وہ اس دور کے بزدل مسلمانوں کے حکمرانوں کی اور انسانوں کی مثالیں دیں گی. گولڈا میئر جو کہ 1969 میں اور 1974 کے بیچ میں اسرائیل کی 4th پریزیڈنٹ رہی, وہ کہتی ہے کہ جب ہم نے فرسٹ ٹائم فلسطین پہ بامبنگ کی, اینڈ دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم جب ہم نے راکٹس فائر کیے, کہتی ہے مجھے ساری رات نیند نہیں آئی. کیوں؟ کیونکہ صبح کیسا رسپانس آئے گا مسلم امت کی طرف سے. عرب, نان عرب, مسلم سٹیٹس تو چڑھ دوڑیں گی اور اپنے اسلحوں کے ساتھ آرمیز کو بھیج دیں گی, اور کہتے ہیں we couldn't sleep all night. لیکن جب صبح ہوئی اور ہم نے جب آنکھ کھولی تو ہم لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کہ what happened, کیا بنا, کوئی رسپانس آیا؟ no one spoke a word, no one spoke a word. اور ہمیں تب پتا چلا کہ یہ تو ہم سے بھی بدتر ہے, یعنی ہم سے زیادہ بزدل لوگ ہیں. اور پھر نے کہا کھل کے فائر کرو, یہ کبھی جاگنے نہیں والے. کہاں ہے ہمارے مسلم لیڈرز, کہاں ہے ہماری فوج, کہاں ہے ہمارے جو وہ ادارے جو کہ ملک کا 50% سے اوپر بجٹ کنزیوم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْبِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. مطلب کہ تمہیں کیا ہو گیا, تم قتل نہیں کرتے اللہ کی راہ میں, تم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ جن لوگوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے, مرد, عورتیں اور بچے, وہ پکارتے ہیں تمہیں یا رب ہمیں اس بستی سے نکال دے, ہمیں شہر سے نکال دے جہاں پہ ظالم قابض ہو کے بیٹھا, ہم پہ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے, ہمیں کوئی اپنی طرف سے مددگار بھیج دے. وہ ہمیں پکار رہے ہیں اس ٹائم, وہ ہمیں آواز دے رہے ہیں اس ٹائم, اور ہم ہمیں سام سون کے بیٹھا ہوا ہے. واللہ یہ آزمائش ہم سمجھ رہے ہیں کہ ان پہ ہے, یہ آزمائش ان پہ نہیں ہے, یہ آزمائش ہم پہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مومنین کون ہے, منافقین کون ہے. یہ جو موقع ہوتے ہیں نا, یہ ایک چھاننی کی طرح ہوتے ہیں کہ جس میں سے سونے کو الگ کر دیا جائے اور مٹی اور گرد کو الگ کر دیا جائے. واللہ یہ آزمائش ان پہ نہیں ہے, انشاءاللہ ان کے لیے تو جنتیں ہیں اللہ کی. یہ ہمارے پہ آزمائش ہے. ہم سمجھتے ہیں وہ جیل میں ہے, ہم سمجھتے ہیں غزہ والے جیل میں, واللہ جیل میں ہم ہیں پچھلے کئی سالوں سے, اور ان جیل کے تالے میڈیا نے اور ہمارے ماں باپ نے ہمارے دلوں پہ لگا دیے تھے. جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب بیاہنے والی اونٹنیاں یوں ہی چھوڑ دی جائیں گی اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے اور جب سمندر آگ ہو جائیں گے اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی اور جب اس بچی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے سبب قتل کر دی گئی, اور جب اعمال کے دفتر کھولے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی اور جب بہشت قریب لائی جائے گی, تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. بس میں ان ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں, اور رات کی قسم جب وہ پھیلنے لگتی ہے, اور صبح کی قسم جب وہ نمودار ہوتی ہے, کہ بے شک یہ قرآن اس فرشتہ عالی مقام کا سنایا ہوا پیغام ہے جو صاحب قوت ہے, مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا ہے, سردار ہے, ساتھ ہی امانتدار ہے. اور مکے والو تمہارے رفیق یعنی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں,
اور بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا ہے اور وہ غیب کی باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں، اور یہ کسی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے۔ پھر تم لوگ کدھر جا رہے ہو؟ یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ چلنا چاہے، اور تم لوگ کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ رب العالمین چاہے۔